الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم. اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، اس بابرکت مجلس میں تشریف لائے ہوئے سامعین عزیز وقار، عزیز طلباء و طالبات، آپ حضرات کو اچھی طرح معلوم ہے کہ آج کی اس مجلس کے انعقاد کا مقصد کیا ہے اور کس کے لیے مجلس سجائی گئی ہے. جس عظیم ہستی کے لیے اس مجلس کا انعقاد ہوا ہے وہ عنقریب اور بہت جلد ہمارے آپ کے سامنے جلوہ افروز ہونے والی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس گرام انڈیا شاہ محمد پور والوں کے لیے اور بالخصوص اس مدرسہ والوں کے لیے بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ایک صاحب نسبت ہستی تشریف لا رہی ہے اور ان کے نورانی خطاب سے ہمیں آپ کو محظوظ ہونے کا اور فیضیاب ہونے کا موقع بھی ملے گا. اور بہت ہی اچھی بات ہے کہ جب ہمارے علاقے میں کسی عظیم ہستی کی آمد ہو رہی ہو تو اس سے استفادہ کرنے کے لیے ہم اپنے یہاں ان کو دعوت دیں، ان کو بلائیں اور ان سے کچھ فیض حاصل کریں. بہت اچھی بات ہے. اللہ والوں سے رابطے رکھنا، اللہ والوں سے تعلقات قائم رکھنا، ان کی صحبت اختیار کرنا، یہ انسانی زندگی میں بدلاؤ کا بہت بڑا ذریعہ بھی ہے. اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے سے ان سے روحانی فیض بھی حاصل ہوتا ہے. ان کی زیارت سے، ان کو دیکھنے سے اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے اور ان کے نورانی بیانات سے ہمارے دلوں کے اندر ایک تغیر اور بدلاؤ پیدا ہوتا ہے. اس لیے جن حضرات کو یہ معلوم ہوا کہ آج اس مدرسے میں ایک عظیم ہستی کی آمد ہو رہی ہے، اس کو سن کر وہ یہاں تشریف لائے، وہ سب یقیناً قابل مبارکباد ہے. اور اس شکریہ کی مستحق ہے کہ اپنے قیمتی اوقات میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر صرف اس بنا پر یہاں تشریف لائے کہ ایک عظیم ہستی کی آمد ہو رہی ہے، اس کی زیارت کریں گے، ان کے بیانات سے ہم فیض حاصل کریں گے. ہم لوگ اللہ والوں کے قریب آنے سے، اللہ والوں سے تعلقات رکھنے میں بہت پیچھے ہیں. ہمارے اس ملک کے اندر اسلام جو پھیلا، اسلام کا جو بولبالا ہوا، وہ اللہ والوں ہی کی وجہ سے ہوا. انہیں کی برکتوں سے اور انہیں کی توجہات سے اور انہیں کی محنت سے جب تک ہمارا رشتہ اللہ والوں سے مضبوط رہے گا تو دین اسلام بھی پھیلتا پھولتا رہے گا اور ہم کو بھی اس سے فیض حاصل کرنے کا موقع ملتا رہے گا. جس عظیم ہستی کی آمد ہو رہی ہے اس کے لیے صرف یہی بات کافی تھی کہ اس کا
सिलसिले नसब हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मिलता है। वो सय्यद है, हुसैनी है, सिर्फ यही एक निस्बत उनकी आजमत के लिए काफी थी। अगर कुछ भी ना हो और कुछ ना होते, सिर्फ इतना होते कि वो सय्यद है, हुसैनी खानदान से उनका सिलसिले नसब जाकर मिलता है, तो ये शराफत और अजमत उनके लिए काफी थी। लेकिन इसके साथ ही उनके अंदर बेशुमार खूबियां है, बेशुमार फजीलतों के साथ वाबस्ता है। वो एक अजीम हस्ती के लायक फर्जंद भी है। उनके वालिद मोहतरम अमीरुल हिंद हजरत मौलाना ताहिर सैयद मोहम्मद उस्मान साहब मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह, जो कई सालों तक दारुल उलूम देवबंद के अंदर हदीस की खिदमत अंजाम देते हैं, हदीस की किताबें पढ़ाते हैं और उनका दर्स बहुत मकबूल होता था। हदीस की ऐसी तशरीह फरमाया करते थे कि जरा सी भी कृष्ण की बातें नहीं रह जाती थी। वो एक मुहद्दिस भी थे और अमीरुल हिंद का ओहदा भी उनको मिला हुआ था और कई सालों तक अपने मुल्क की सबसे बड़ी मुसलमानों की तंजीम जमीयत उलमा हिंद की सदारत भी कर रही थी। तो उस अजीम बाप के लायक फर्जंद नहीं है। ये भी उनकी अजमत के लिए अजमत का एक सबब है और अल्लाह ताला ने इनकी आवाज में इतनी मिठास और शीरीनी रखी है। कुरान करीम पढ़ने का अंदाज इतना बेहतरीन है, इतना उम्दा है कि जब नमाज में कुरान करीम की तिलावत फरमाते हैं तो मुक्तदियों के ऊपर एक सख्त ताक़ी हो जाता है। ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला की खास रहमत का नुज़ूल हो रहा होता है। बड़े बड़े अल्लाह वाले भी जब इनके कुरान को सुनते हैं तो इतनी मिठास, इतनी शीरीनी महसूस करते हैं कि किसी और के कुरान पढ़ने में इतनी मिठास नहीं होती। तो अल्लाह ताला ने इनके आवाज के अंदर भी इतनी मिठास, इतनी शीरीनी रखी है और कुरान करीम को जब वो पढ़ते हैं तो बिल्कुल ऐसा महसूस होता है कि इमाम हरम ताहिर शुएब साहब की आवाज में तिलावत हो रही। इसके साथ साथ वो बड़े मदरसे के बड़े उस्ताद हैं, जामे मस्जिद अमरोहा, यूं तो मदरसे का नाम मदरसा जामे मस्जिद मशहूर है, लेकिन मस्जिद ही नहीं है, वहाँ बहुत बड़ा मदरसा भी है और उस मदरसे से बड़े बड़े अहले इल्म पैदा हुए हैं और पैदा हो रहे हैं। उस बड़े इलाके के एक बड़े उस्ताद भी हैं और इसके अलावा और बहुत सारी फजीलतों की चीज है कि वह कि उनके अंदर बहुत सी खूबियां हैं, बहुत सी फजीलतें हैं। इतनी बड़ी हस्ती हमारे इस मदरसे के अंदर, हमारे इस गांव के अंदर तशरीफ लाई, यकीनन इसका फैज़ यहाँ पर जारी होगा और उससे हम लोग मुस्तफीद होंगे। अल्लाह वालों की जब आमद होती है तो उनकी रूहानी खुशबुओं से पूरा गांव और पूरी बस्ती महक उठती है। तो हमको जब भी कहीं मालूम हो कि फला जगह किसकी अल्लाह वाले की आमद हो रही है, किसी नेक शख्सियत की तशरीफ आवी हो रही है, तो ऐसी जगहों पे हमें जाना चाहिए, उनसे उनकी ज़ियारत करनी चाहिए, उनसे सलाम मुसाफा करने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान हकीम के अंदर खुद इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा व कूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो। यहाँ सच्चों से मुराद वही लोग हैं जो सच्चाई को त्याग करते हुए वो नेक बन गए, सालिहीन बन गए, जो अल्लाह वाले बन गए, वो उनकी सोहबत इख्तियार करने का हुक्म दिया जा रहा है। तो अगर हमसे ये ना हो सके कि हम अपनी जिंदगी का अक्सर वक्त अल्लाह वालों की सोहबत में लगा सके, अगर हमको ये वक्त मैसर नहीं हो पा रहा है, तो अगर थोड़ा सा भी वक्त अगर हमको मिल रहा है कि किसी अल्लाह वाले की सोहबत में हम बैठ सके, उनकी ज़ियारत कर सके, उनसे हम सलाम मुसाफा कर सके, तो ऐसे कीमती वक्त को हम जाने न दें, बल्कि ऐसे कीमती वक्त से हमें फायदा उठाना चाहिए। और जहाँ कहीं हमको इस बात का इल्म हो कि थोड़ा बड़ी शख्सियत की आमद हो रही है, तो ऐसी मजलिसों के अंदर, ऐसे मकामात पर हमें जाने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए कि अल्लाह
دنیا بدل جائے. بہت سے بڑے بڑے گنہگار بندے جو اس دنیا کے اندر گناہ کبیرہ کرتے تھے, بڑے بڑے گناہوں میں ملوث ہوا کرتے تھے, لیکن جب ان کے اوپر کسی اللہ والے کی نظر پڑی تو گناہوں سے اس طرح دور ہو گئے اور بالکل پاک و صاف زندگی ان کو مل گئی اور ان کی زندگی کی ان کی دنیا ہی بالکل بدل گئی. تو اللہ والوں کی نظر کرم سے بڑے بڑے گنہگاروں کی زندگیاں بھی تبدیل ہو جاتی ہیں. اس لیے مجلسیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں اور یہ سب کچھ فیضان ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس لیے کہ امتی انہی کے ہیں اور انہی کے نام لیوا ہے, انہی کی سنت اور شریعت پر چلنے والے ہیں. آپ اگر کسی کو بزرگی ملتی ہے, کسی کو نیک ہونے کی دولت مل جاتی ہے, کسی کو متقی ہونے کی دولت ملتی ہے, تو یہ اس بنا پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا سرداری ہے, آپ کی سنت پر چلنے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہٹ کر اگر کوئی زندگی گزارنے والا ہے تو لوگ چاہے جتنا اس کو اللہ والا بزرگ کہے, لیکن بزرگ نہیں ہو سکتا. بزرگی کی پہچان تو یہی ہے کہ اس کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو, ایک ایک سنت کو اپنانے والا ہو. بہت سے لوگ دھوبی بزرگ بنتے ہیں, بہت سے لوگ نہ نمازوں کا احترام کرتے ہیں, نہ قرآن کریم کی تلاوت کا احترام کرتے ہیں, نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا احترام کرتے ہیں. بس کسی بزرگ کی مزاح پر جا کر اور بیٹھ جاتے ہیں, بالوں کو بڑھا لیتے ہیں, کپڑوں کو تبدیل کر دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہی اللہ والے ہیں اور یہی ہم کو جنت میں لے جانے والے ہیں. لیکن یاد رکھو, جس کی زندگی میں نبی کی سنت نہیں ہوگی وہ کتنا بھی بڑا اپنے آپ کو اللہ والا ثابت کرنے کی کوشش کرے, لیکن وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ نبی کی سنت سے قدم جو بھی اپنا ہٹائے گا کبھی منزل نہ پائے گا, کبھی راستہ نہ پائے گا, کبھی منزل نہ پائے گا. اس لیے ہمیں بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنا, ان سے استفادہ کرنا اور اپنی زندگی کے اندر سنت کو داخل کرنے کی کوشش کرنا, یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ہم کسی اللہ والے کے پاس چلے جائیں, ان کی مجلس میں بیٹھ جائیں, ان کی باتوں کو ایک کان سے سنے اور دوسرے کان سے نکال دیں اور سمجھے کہ ہماری نجات کے لیے کافی ہوگا, یہ نہیں. ہم عمل کی نیت سے جائیں, عمل کی نیت سے ان کی باتوں کو سنیں اور جو سنے ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں. اس لیے کہ صرف علم اور کسی بات کا جان لینا, دین کی باتوں کا جان لینا, یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے. نجات تو سب ہوگی جب علم کے ساتھ ساتھ جانکاری کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الناس کلهم خالقون الا العالمون, کہ سارے کے سارے انسان ہلاک اور برباد ہو جائیں گے, نجات کسی کو نہیں ملے گی. نجات اگر ملے گی, ہلاکت سے اگر کوئی بچے گا تو وہ لوگ بچیں گے جن کے پاس علم ہوگا. الناس کلهم خالقون الا العالمون, جن کے پاس دین کا, شریعت کا, قرآن کا, حدیث کا علم ہوگا, انہیں کو نجات ملے گی. لیکن اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, والعالمون کلهم ہالکون الا العاملون, سارے علم والے بھی ہلاک اور برباد ہو جائیں گے, نجات ان کو بھی نہیں ملے گی, مگر نجات ان کو ملے گی جنہوں نے اپنے علم کے اوپر عمل کیا ہوگا. دین کے بارے میں جو باتیں معلوم ہوگی ان باتوں پر جو عمل ہوگا تب انسان کو نجات ملے گی. ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں ارشاد فرما دیا, والعالمون کلهم ہالکون الا العاملون, سارے علم والے بھی ہلاک اور برباد ہو جائیں گے, نجات ان کو ملے گی جنہوں نے اپنے علم کے اوپر عمل کیا ہوگا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کے بعد یہ درجہ بتلایا کہ بہت سے عمل والے بھی, بہت سے نمازی, حاجی, روزہ رکھنے والے, صدقہ خیرات کرنے والے, یہ سب بھی ہلاک برباد ہو جائیں گے. والعاملون کلهم ہالکون الا المخلصون, فرمایا عمل کرنے والے بھی کئی طرح ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دکھاوے کے لیے عمل کرتے ہیں, جو اپنی بزرگی کو ثابت کرنے کے لیے عمل کرتے ہیں, ریا اور نمود کے لیے عمل کرتے ہیں. فرمایا کہ اللہ کے یہاں ریا اور دکھلاوا نہیں چلتا ہے, اللہ کے یہاں اخلاص چلتا ہے. جو صرف اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے عمل کرے گا, اسی کا عمل
اس کے نجات کے لیے کافی ہوگا، ورنہ دکھلاوے کی عمل کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْعَامِلُونَ كُلُّهُمْ هَالِكُونَ إِلَّا الْمُخْلِصُونَ، کہ عمل کرنے والے بھی ہلاک اور برباد ہو جائیں گے، نجات ان کو ملے گی جو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والے ہوں گے۔ اس لیے ہم کوئی بھی عمل کریں، 2 رکعت نماز بھی پڑھیں تو اخلاص کے ساتھ، دکھاوے کے لیے ہرگز نہ ہو۔ اگر ہم دکھاوے کے لیے دن رات نماز پڑھیں گے اور اخلاص کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اخلاص والی 2 رکعت نماز دکھلاؤ والے 3 بھر کی نمازوں پر بھاری ہوگی۔ اس لیے عمل چاہے کم کریں، تھوڑا کریں، لیکن اخلاص کے ساتھ کریں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کے پاس دین ہوگا، عمل ہوگا، اخلاص ہوگا، یہ بھی ابھی نجات کے لیے مطمئن نہ ہو، اس لیے کہ اخلاص کے بعد بھی نجات اس وقت ملے گی جب تمہارے دل کے اندر یہ ڈر بھی ہو کہ میں اخلاص کے ساتھ عمل کر تو رہا ہوں، لیکن پتہ نہیں اللہ ہمارے اس عمل کو قبول کرتا ہے یا نہیں۔ یعنی یہ ڈر بھی ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں اللہ کے ہاں ہمارے عمل مقبول ہوگا یا نہیں۔ یہ نہیں کہ ہم مطمئن ہو گئے اور اپنے آپ کو ہم نجات پانے والا سمجھ لیے کہ ہم تو ہمارے پاس دین بھی ہے، عمل بھی ہے اور ہم بڑے اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہیں، اب تو ہماری نجات پکی ہے۔ نہیں، اخلاص ہو، اخلاص کے بعد جب تمہارے دل کے اندر ڈر ہوگا کہ پتہ نہیں ہماری 2 رکعت نماز، ہمارے صدقہ، ہمارے قرآن کی تلاوت، ہمارے روزے پتہ نہیں اللہ کے ہاں مقبول ہوتے یا نہیں، جب تک یہ ڈر ہوگا تو پھر اللہ کے یہاں ہماری نجات ہوگی۔ اور نجات کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 4 چیزیں ضروری ہیں۔ پہلے تو دین کا علم ہو، پھر اس دین کے علم پر تمہارا عمل ہو، عمل کے بعد اس عمل کے اندر اخلاص ہو، اور اخلاص کے بعد پھر اللہ کا ڈر بھی تمہارے اندر ہو کہ یہ چیز جو ہم کر رہے ہیں اللہ کے یہاں مقبول ہوگی بھی یا نہیں۔ اس لیے ہم دین کا علم سیکھیں بھی، دینی مجلسوں میں حاضر ہو، دینی علماء کے پاس بیٹھے، دین کی بات جاننے والوں کے پاس بیٹھے اور جو کچھ سیکھے ان پر عمل بھی کریں۔ اس لیے ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر بندے سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا، ان 5 سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ دین کی جو باتیں تم جانتے تھے ان باتوں پر تم نے عمل کتنا کیا۔ آج کوئی بات آ جاتی ہے تو ہم دین کی بڑی باتیں بتانے لگتے ہیں، بڑے بڑے مسئلے بتانے لگتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم 0 ثابت ہو جاتے ہیں۔ وہ ایسا لگتا ہے کہ دین کی باتیں ہم جانتے تو بہت ہیں لیکن ان باتوں پر ہمارا عمل نہیں ہوتا۔ اگر ہمارے پاس دین کا علم تو ہے لیکن عمل نہیں ہے تو قیامت کے لیے ہم سے پوچھ گچھ ہوگی کہ جب تم دین کے بات جانتے تھے، حلال کو حلال جانتے تھے، حرام کو حرام جانتے تھے، پھر ان باتوں پر تم نے عمل کتنا کیا۔ اگر ہم نے عمل کیا ہوگا تو ہم جواب دے سکیں گے، اور اگر ان باتوں پر ہمارا عمل نہیں ہوگا تو ہم جواب نہیں دے پائیں گے، پھر ہماری گالی پھنس جائے گی۔ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ سوال کا جواب نہ دینے کی وجہ سے ہمارے لیے فیصلہ نہ ہو جائے کہ اس بندے کو جنت میں بھیجنے کے بجائے دوزخ میں بھیج دیا جائے۔ اس لیے ہمارے پاس موقع ہے، وقت ہے، ہم دین کی باتوں کو سیکھیں، جانیں اور ان باتوں پر عمل کریں۔ اس سے پہلے ایک ایسا وقت آ جائے کہ ہم بہت تمنا کریں کاش وقت تھوڑا سا وقت اور مل جاتا تو ہم عمل کر لیتے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے ہمارے پاس ابھی پورا وقت ہے، ابھی ہم عمل کر سکتے ہیں، لیکن جب موت کا وقت آ جائے گا پھر اگر ہم 1 روپیہ صدقہ کرنے کے برابر وقت مانگیں گے، مہلت مانگیں گے تو اتنی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ اللہ نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب تمہاری موت کا وقت ہو جائے گا تو تمنا بھی کرو گے کہ کاش تھوڑی سی مہلت دے دی جائے، میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں، تو اتنی بھی مہلت تم کو نہیں دے جائے گی۔ آج تمہارے پاس وقت نماز پڑھنے کا، آج تمہارے پاس قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا، تمہارے پاس وقت صدقہ خیرات کرنے کا، تمہارے پاس وقت نیک عمل کرنے کا، آج وقت ہے، کچھ نہیں کر رہے ہو، جب وقت نہیں ہوگا اور کرنے کی تمنا کرو گے مگر کرنے کے لیے تم کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ اس لیے ابھی سے ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، آخرت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کی چند دن کی زندگی کو کسی بھی طرح گزر جائے گی، اصل فکر ہماری آخرت کی ہونی چاہیے۔ ہمارے مہمان مکرم بھی تشریف لا چکے ہیں، میں اپنی بات
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.